السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، دونوں ہاتھ سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے۔ شادی ہو گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ ہے جو سچا واقعہ ہے، جو بالکل حقیقت ہے۔ وہ ایک شخص تھے جن کا نام ابو صالح تھا۔ ایک نہر پر چل رہے تھے، انہوں نے ایک بہتا ہوا سیب دیکھا اور بھوک شدت سے لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے سیب اٹھایا۔ بھوک کی شدت میں یہ بھی خیال نہ کیا کہ یہ سیب کیسا ہے، کہاں سے آیا، اور انہوں نے سیب کو کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد محسوس کیا کہ شاید یہ کس کا ہے، کیسا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ نہر پہ چلتے چلتے ایک باغ پر پہنچے، یعنی جس طرف سے سیب بہہ کر آیا ہوا تھا اس طرف چلتے رہے تو وہاں پر ایک باغ ملا جو سیب کا درخت نہر پر جھکا ہوا تھا۔ اور باغبان سے جا کر کے پوچھا یہ باغ آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا ایک سیب کھا لیا ہے جو بلا اجازت، آپ مجھے معاف کر دیجئے ورنہ اس کا حساب میں حشر کے میدان میں نہیں دے پاؤں گا۔ باغبان نے سوچا اتنا بہترین انسان آج تک مجھے کوئی ملا نہیں، کیوں نہ اس کو ہم رکھوالی پر رکھ لیتے ہیں باغبان میں، کہ وہ میری باغ کی رکھوالی کرے۔ تو انہوں نے کہا میں ایسے معاف نہیں کروں گا، تو میرے باغ کی 2 سال رکھوالی کرو۔ انہوں نے 2 سال تک رکھوالی کی۔ 2 سال پہلے تو دل میں کھٹکا کہ یہ کیا، ایک سیب کے بدلے 2 سال نگرانی؟ تو پھر یہ سوچا کہ ایک سیب کا حساب نہیں دے پاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں 2 سال ان کی رکھوالی کر لیتا ہوں۔ 2 سال کے بعد انہوں نے کہا آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کر سکتا۔ میری ایک بیٹی ہے جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے اور دونوں کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، دونوں ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے۔ اس کے ساتھ میں شادی کرنا پڑے گا۔ اب یہ ابو صالح علیہ تھے، بہت گھبرا گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ ایک سیب کا حساب دینا بڑا بھاری ہے، اور یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا آسان ہے، اس کے مقابلے میں کہ حساب دینے کے مقابلے میں لڑکی کے ساتھ شادی کرنا، اس دنیا کی زندگی کو گزار لینا آسان ہے کہ کہیں اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ایک سیب کا حساب دے۔ انہوں نے سوچا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے نکاح کروا دیا اپنی بیٹی کے ساتھ، باغبان جو تھے۔ اس کے بعد جب وہ رات آئی، ملنے گئے، دروازہ کھولا تو اس میں ایک خوبصورت، جو انہوں نے عیب، جتنے عیب بتائے تھے ایک بھی عیب ان میں اس لڑکی میں نہیں تھے۔ یعنی وہ دیکھ بھی سکتی تھی، بول بھی سکتی تھی، سن بھی سکتی تھی، ہاتھ پیر بھی صحیح سلامت تھے۔ اور وہ فوراً واپس آ گئے۔ انہوں نے فوراً یہ سوچا کہ یہ لڑکی ایسے تو نہیں تھی، یہ شاید دوسرے کوئی لڑکی ہے، غلطی سے میں یہاں تو دوسرے کمرے میں آ گیا، یہ غلطی سے دوسری لڑکی آ گئی۔ انہوں نے جا کر کے اس مالک سے ملے، جا کر کے پوچھا تو کہا نہیں بیٹا، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، دونوں کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی اس نے کسی کی برائی نہیں سنی، زبان سے اس لیے گونگی ہے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، ہاتھوں سے اس لیے لولی ہے اس کے ہاتھ کبھی برائی کی طرف نہیں اٹھے، اور دونوں پیروں سے اس لیے لنگڑی ہے کہ بلا اجازت گھر سے باہر اس نے آج تک قدم نہیں رکھا، اس لیے یہ اتنے عیب میں نے اس میں بتایا۔ اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں
پھر وہ لڑکی جو تھی اس کے بطن سے جو پیدا ہوئے ہیں، جو ہستی پیدا ہوئی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو محدث گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. جو وہ درس دیتے تھے تو اگلی صف میں جو آواز ان کی پہنچتی تھی، وہی آواز، وہی برابر کی آواز ان کے پچھلی صف تک جاتی تھی، اور وہ مجمع 10,000 کا مجمع ہوتا تھا. اس وقت نہ کوئی ہارن، نہ کوئی مائک، کوئی سسٹم نہیں تھا. تو یہ تھی وہ دونوں جو عیب اس میں بتائے تھے. اب آپ خود ہی تصور کر سکتے ہیں کہ جو اتنی پرہیزگار اللہ کی بندی ہو، اس کے بطن سے اگر اللہ کے ولی نہیں پیدا ہوں گے تو پھر کون پیدا ہوں گے؟ اب آج کے زمانے میں جو ٹک ٹاک دیکھنے والے، موبائل پر سیریل دیکھنے والے، اور موبائل پر گیم کھیلنے والے، موبائل ہر وقت چلانے والے، اب ان کے بطن سے کیسے اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی کوشش کریں، سب آسان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق